बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी है और दिन है सोमवार का। दो तीन चीज़ों पर आपको अपडेट देनी है कि इमरान खान किन दो बातों पर अड़ गए हैं और मौजूदा निज़ाम इमरान खान से किन दो चीज़ों की गारंटी चाहता है, वो आपके सामने रखूँगा। पहले कुछ चीज़ों पर आपको अपडेट कर दूँ। अभी मैं सुन रहा था, क्योंकि आपको पता है इस वक्त तक पाकिस्तान में बहस जारी है कि जो जज नासिर जावेद राना साहब ने किया है कि जो उन्होंने फैसला नहीं सुनाया अल-कादरी केस का, उस पर मैं व्लॉग सुन रहा था हसनात उनका मतीउल्लाह जान साहब का, जिसमें उनके साथ हसनात मलिक साहब थे, साकिब बशीर साहब थे और सुहेल रशीद साहब थे। उसकी 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट बड़ी ज़बरदस्त थी, जिनको मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे हाईलाइट होना चाहिए। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि बोबक साहब ने, शम्स साहब ने, अरसलान बलोच ने, दीगर जो ट्विटर पे या अहमद भट्टी समेत जो ट्विटर के ऊपर अकाउंट्स एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये क्लिप्स लगाए हैं। ये नहीं लगाए, मैं समझता हूँ ये क्लिप्स लगाने चाहिए सोशल मीडिया पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जानी चाहिए। जिसमें एक तो हसनात मलिक साहब ने कहा है कि उन्होंने अपने 15 साल सहाफ़ती करियर में ये बात नहीं देखी कि किसी जज ने 3 बार फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की हो और फैसला ना सुनाया हो। और हसनात मलिक साहब ये समझते हैं कि सिर्फ इस एक पॉइंट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा कि जज ने 3 बार फैसले की तारीख मुकर्रर करके और फैसला नहीं सुनाया, और इसी से ही सारे सवालात उठ गए हैं और पता चल गया है कि असल में पसे पर्दा चल क्या रहा है। तो इसलिए हसनात मलिक साहब ये समझते हैं कि सिर्फ इस एक पॉइंट पर ही ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर कलअदम भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये फैसला भी, ये अगली बात मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला भी गटर में जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में जाएगा। जिस तरह से साइफर केस किया है, जिस तरह से इद्दत केस किया है, तो ये केस भी इसी तरह से जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में फेंका जाएगा। और इसमें बस ये है कि जज साहब अगर इमरान खान को सज़ा देंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। आगे जो हाई कोर्ट के अगले जजेस के नाम आएंगे उसमें उनका नाम आ जाएगा, ये ज़रूर उनको हो जाएगा। जैसे जज कुदरतुल्लाह साहब की तरक्की हो गई है, जैसे उनका नाम आ गया है आज़म खान साहब का, जिन्होंने इद्दत केस में जो नसर मिनल्लाह साहब के फ़ैसले को कलअदम करके और कुदरतुल्लाह साहब के पास भेजा था। आज़म खान साहब का नाम आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए। और साथ उनका शाहरुख अर्जुमान साहब, जो इस वक्त तोशाखाना 2 सुन रहे हैं और जिन्होंने पहले अपील सुनी थी इद्दत केस की, उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है। और वन एंड ओनली हुमायूं दिलावर साहब का नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है। तो इन जजेस को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। बाकी ये फैसले जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के गटर में जो हैं वो जाएंगे। उसके बाद साकिब बशीर साहब ने बताया, वो ये कहते हैं, और मैं इससे जुड़ी हुई एक चीज़ आपको बता दूँ कि 17 को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास है। और आप देखें, हुकूमत को सबसे ज़्यादा मसला किससे है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, इजाज़ इसाक खान साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जहांगीरी साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, इन 6 जजेस से सबसे ज़्यादा हुकूमत को, इस निज़ाम को मसला है। और हुस्न इत्तफाक देखिए, इत्तफाक ही हुआ होगा, मतलब और तो कुछ नहीं हुआ होगा। इत्तफाक देखिए कि सबसे पहले जो इजलास तलब किया है मोहतरम उल मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, मोहतरम याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने सबसे पहला जो इजलास तलब किया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही किया है, जिससे हुकूमत को सबसे ज़्यादा और इस निज़ाम को सबसे ज़्यादा जिस अदालत से मसला है, सबसे पहला इजलास उन्होंने उसी का तलब किया 17 जनवरी को, कि सबसे पहले तो मैं जज लगाऊँ ना। तो ये नून लीग के लिए याहिया अफरीदी साहब जब से आए हैं तो काजी फायज़ साहब से भी ज़्यादा उनके लिए इस वक्त आसानियाँ जो है वो पैदा हुई हैं। और सादगी देखिए, कुर्बान जाइए कि याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि वो इतनी तेज़ी में उनके चीफ जस्टिस बनने का फैसला हुआ कि वो नया सूट भी नहीं सिलवा सके। हालांकि ये बात 2-3 हफ्ते पहले पता थी कि याहिया अफरीदी साहब ही बनेंगे, याहिया अफरीदी साहब को ही बनाया जाएगा। तो और खैर अभी कुछ चीज़ें हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ और किस किस को पहले पता था और क्या हुआ कैसे हुआ। ये फिर एक वक्त आएगा जब पता चलेगा, जब बहुत सी गवाहियाँ आएंगी कि कैसे ये फैसले हुए, क्या हुआ। तो 17 को बहरहाल नए जज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा रहे हैं मोहतरम याहिया अफरीदी साहब। और याहिया अफरीदी साहब खुद अगेंस्ट वोट डालेंगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जैसे उन्होंने केस नहीं लगाया। और पूरा हुकूमत को, जिस तरह से जब हुकूमत चाहती है जुडिशल कमीशन का इजलास तलब हो जाता है, तो उससे यह है कि हुकूमत के लिए आसानी है, चाहे याहिया अफरीदी साहब हुकूमत के हक़ में वोट दें या खिलाफ वोट दें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब हुकूमत के साथ वोट करें, ताकि हुकूमत ने अगर उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया है तो अब मतलब वो वोट डालें, क्योंकि उनके वोट ना डालने से भी तो हुकूमत की अक्सरियत पूरी है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसमें उनको सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको नहीं रखा गया जुडिशल कमीशन में। तो ये एक और वारदात है। उसके बाद आ जाए जनाब, साकिब बशीर साहब कहते हैं कि जब 23 दिसंबर को
یہ بتایا گیا کہ فیصلہ نہیں سنا رہے یہ جج ناصر جاوید رانا صاحب. تو 23 دسمبر کو جج صاحب نے کہا جی میں 10 منٹ میں نئی تاریخ دوں گا کہ میں نے کس تاریخ کو فیصلہ سنانا ہے. تو وہ کہتے ہیں ثاقب بشیر صاحب کہ ہمیں لگا کہ 10 منٹ میں وہ آ کے بتا دیں گے کہ کس نئی تاریخ کو فیصلہ سنا رہے ہیں, لیکن جج صاحب جو ہیں وہ 2.5 گھنٹے بعد انہوں نے تاریخ دی 6 جنوری کی. تو ثاقب بشیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جج صاحب جو ہے وہ 6 جنوری کی تاریخ دے رہے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹریننگ میں مصروف تھے, کیا اس دن ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ٹریننگ میں جانا ہے؟ ٹریننگ تو 6 مہینے پہلے پتا ہوتی ہے. تو مطلب کیا جج صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس کے بعد حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے, یا افریدی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ان کا ایک جج 3 بار اس نے فیصلے کی تاریخ دے کر اور فیصلہ نہیں سنایا, ہیٹرک مکمل کی ہے. اور اس کے بعد دو چیزیں اور عدلیہ سے جڑی جلدی آپ کو بتا دوں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے آج بہت اہم ریمارکس آئے ہیں. یہ وہ کیس سن رہے تھے کسٹم ایکٹ کے سیکشن 221 کی ذیلی شق 2 کی آئینی حیثیت کے بارے میں. یہ کیس تھا جس میں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب تھے. اور اس میں منصور علی شاہ صاحب نے جو آرٹیکل 191A ہے اس کے ذریعے جو عدالتی دائرہ اختیار چھینا گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز سے, اس پہ انہوں نے سوالات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 191A کے ذریعے عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا ہے. یعنی اب کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز, یہ جو آزاد ججز ہیں جو اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ہیں, یہ جج جو ہے وہ آئینی کیسز نہیں سن سکتے. اور وہ ججز جن کو نون لیگ سلیکٹ کرے گی, جو نون لیگ کے سلیکٹڈ جج ہوں گے امین الدین خان صاحب جیسے, وہ کیس سنے گے آئینی کیسز. اور ایک چیز میں مس کر گیا تھا, حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ صدیوں بعد بھی حکومت کو جسٹ ایسے جج امین الدین خان صاحب جیسے پیدا نہیں ہوں گے. صدیوں بعد بھی جو امین الدین خان صاحب حکومت کے لیے جس طرح کے جج ہیں, تو صدیوں بعد بھی ایسے ہیرے پیدا نہیں ہوں گے مستقبل میں. تو یہ اتنا مطلب جہاں کا شکر ادا کرنا چاہیے, جہاں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس حکومت کو کرنا چاہیے کہ امین الدین خان صاحب جیسا جج حسنات ملک صاحب کے مطابق صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوگا. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے اور موجودہ آئینی انتظام کے تحت اس بینچ کو یہ اختیار حاصل نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے؟ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے. اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیار کی شقوں سے متصادم ہے. ہم پہلے اس معاملے کو دیکھیں گے. عدالت کے استفسار پر کراچی رجسٹری سے ویڈیو لنک پر موجود وکیل صلاح الدین نے کہا کہ عدالت سے دائرہ اختیار نہیں چھینا جا سکتا. مارشل لا دور میں بھی جب آئین معطل تھا تو عدالت نے اس طرح کے اقدامات کو قبول نہیں کیا اور عدالت کے متوازی بنائے گئے ٹریبیونلز کالعدم قرار دیے گئے. جب بھی معاملہ دائرہ اختیار کا ہو تو عدالت نے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کیا ہے. اور جبکہ دوسری طرف یحییٰ افریدی صاحب وہ تو کل 26 آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں صحافیوں کے سامنے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں, پھر اس کے بعد خبر میں بتایا گیا کہ وکلا کی رضامندی سے سماعت 15 دن کے لیے ملتوی کی گئی ہے. اور اس نقطے پہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ وکلا تیاری کر کے ہیں. اب آ جائیں جناب, ایک اور خبر آئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے گروپ ہے زیر بحث, اس میں ایک خبر آئی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کسی نے ٹویٹ کیا ہوگا, ثاقب بشیر صاحب نے یا حسنات ملک صاحب نے, کس نے کیا ہے, لیکن یہ ٹویٹ امپورٹنٹ ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بدقسمتی سے وکلا ہیں جن کے میں نام لوں گا, میٹنگیں, ملاقاتیں, بیانات, ٹکے کی عملی کارکردگی ان کی نہیں ہے. اور تاریخ ان کو بھی, ان وکیلوں کو بھی یاد رکھے گی کہ یہ صرف بیان دیتے رہے. اور مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ خاموش سودے بازی کی ہوئی ہے ان وکیل رہنماؤں نے بھی. کوئی ان کا پروٹیسٹ نہیں ہے, کوئی تحریک نہیں ہے. حالانکہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے جب یہ نظام پوری طرح سے عمران خان نے جکڑ لیا, اس نظام کو باندھ دیا ہے, اس کے ٹانگوں کو باندھ دیا اس نظام کو, اور اس نظام کو راستہ نہیں مل رہا فرار کا. ایسے میں اگر وکلا ایکٹیو ہوتے ہیں اور تحریک چلاتے ہیں تو عدلیہ کو آزاد کروایا جا سکتا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی بجائے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان بنایا جا سکتا ہے. آئینی بینچ میں یہ خاتمہ ہو سکتا ہے اور تمام ججز جو اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ہیں وہ کیسز سن سکتے ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے. لیکن یہ جو وکیل جن کے نام لے رہا ہوں, جنہوں نے ابھی اجلاس بلایا ہوا, یہ صرف باتیں کرتے ہیں, ڈرامے. یہ مطلب کس کو اداکاری اور فنکاری؟ ہمارے وکیل رہنما میں معذرت کے ساتھ بڑے محترم ہے یہ نام, لیکن سوائے باتوں کے کوئی ٹکے کی ان کی کارکردگی نہیں ہے, ٹکے کا ان کا کام نہیں ہے. اور مزاحمت کس نے کی؟ پاکستان کے لوگوں نے. 26 نومبر کو کون نکلا؟ عام پاکستانی نکلے. جتنے نکلے کام نکلے, لیکن عام پاکستانی نکلے. وکیلوں کو ابھی تک جرت نہیں ہو سکی کہ کہیں پہ 50 وکیل بھی مزاحمت کے لیے اس 26 آئینی ترمیم کے اوپر نکل آئیں. تو پی ٹی آئی کے وکلا نے جیسے ابھی حسان نیازی کے لیے پروٹیسٹ کیا, محدود پیمانے پہ ہوا, لیکن جو یہ کر سکتے تھے, جن کے بارے میں بتایا گیا, کیا بتایا گیا جناب, کہ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کا اجلاس 15 جنوری کو 2 بجے اسلام آباد میں
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آفس میں طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت منیر ملک کریں گے، جبکہ اجلاس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدور حامد خان، علی احمد کرد، عابد زبیری، سیکرٹری سپریم کورٹ بار سلمان منصور، بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین راجب خان بلیدی ایڈوکیٹ، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی امان اللہ خان کاکڑ، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اسد منظور بٹ، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر فدا گل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ریاست علی آزاد، کراچی بار ایسوسیشن کے صدر عامر نواز بڑائچ، لاہور بار کے اور کراچی بار کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین، ممبر سندھ بار کونسل حیدر امام رضوی سمیت ملک بھر سے وکلا نمائندے شریک ہوں گے۔ اجلاس میں 26 آئینی تحریک کے خاتمے کے حوالے سے تحریک پر غور ہوگا۔ بس غور ہی ہوتا رہے گا، غور ہی ہوتا رہے گا، اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی ایک مطلب حیران کن ایک صورتحال ہے۔ بدقسمتی سے وکلا رہنما جو ہے وہ یہ جو بڑے کریڈیبل نام ہیں، جو بڑے محترم نام ہیں، صرف یہ وکیل اعلان کر دیں کہ ہم اس تاریخ کو فلانی جگہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے تو ہزاروں وکیل ان کے پیچھے آ جائیں گے۔ اتنے یہ محترم نام ہیں، اتنا ان کا مقام ہے ینگ وکلا کے اندر، لیکن یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، صرف ملاقاتیں کر رہے ہیں، صرف پریس ریلیزیں جاری کر رہے ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں ہیں۔ اور میں اس کو بالکل نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے اور اسلام کے لیے کتنا خطرناک ہے، اور یہ بہت اہم اجلاس طلب ہے جو 15 تاریخ کو بہت اہم اجلاس طلب کر لیا گیا، اور یہ حکومت کے لیے مطلب اگر یہ سوال ہے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ کتنا خطرناک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل حکومت کے لیے کوئی خطرناک نہیں ہے۔ تو یہ اب کیونکہ یہ اس ویڈیو کا ڈیوریشن طویل ہو گیا ہے، وہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے کرنا ہے کہ کن چیزوں پہ اڑ گئے، اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔